آنے کا انتظار بھی ہو رہا تھا۔ گھر کی عورتیں ہار پھول وغیرہ لے کر شامیانے کی خواتین والے حصے میں آ گئیں۔ ایک خاتون جن کا نام آسیہ تھا، سب ان کو خالہ جان کہہ کر پکارتے تھے۔ لڑکیوں کو تاکید کرتے ہوئے کہنے لگیں، یہاں پر تم لوگ بھولے سے بھی رضیہ بی بی پر ہار پھول وغیرہ مت ڈالنا۔ نانی اماں نے سب گھر والوں کے اصرار پر ایک رات کو آسیبی کہانی سنائی۔ حالانکہ وہ منع کر رہی تھیں کہ کوئی اور سی کہانی سن لو، یہاں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کی ضد تھی کہ رات کو کوئی خوفناک سی کہانی ہونی چاہیے۔ سب بچے بڑی دلچسپی سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر نانی اماں نے بولنا شروع کیا، کافی پرانی بات ہے کہ ہمیں محلے میں کسی کی شادی میں جانا پڑا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا اور وہ ہندوستان میں رہا کرتی تھیں، یعنی کہ اس وقت یہ دونوں ملک تقسیم کے عمل سے نہیں گزرے تھے۔ وہاں پر شادی میں خواتین ایک گھر میں جمع تھیں، جبکہ باہر بھی شامیانہ وغیرہ لگا ہوا تھا۔ بارات کے آنے کا انتظار بھی ہو رہا تھا۔ گھر کی عورتیں ہار پھول وغیرہ لے کر شامیانے کی خواتین والے حصے میں آ گئیں۔ ایک خاتون جن کا نام آسیہ تھا، سب ان کو خالہ جان کہہ کر پکارتے تھے۔ لڑکیوں کو تاکید کرتے ہوئے کہنے لگیں، یہاں پر تم لوگ بھولے سے بھی رضیہ بی بی پر ہار پھول وغیرہ مت ڈالنا۔ جب بارات آئے گی تو اس وقت بھی خاص خیال رکھنا کہ کوئی باراتیوں میں سے ان کے اوپر انجانے میں ہار وغیرہ نہ ڈال دے۔ سمجھ رہی ہو نا تم لڑکیوں؟ اس طرح اس موقع پر ان کی طبیعت غیر ہو جاتی ہے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سمجھاتے ہوئے کہا۔ دراصل رضیہ بی بی اس شادی والے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ آج ان کی بھتیجی کی شادی تھی۔ ان کے گھر والے ان کو کسی جگہ لے کر نہیں جاتے تھے کیونکہ ان پر آسیبی سایہ تھا، لیکن آج تو ان کے گھر کے اندر ہی تقریب تھی، اس لیے ان کو تیار کروا کر مہمانوں میں لانا ہی پڑا تھا۔ لیکن خالہ سخت تاکید کر رہی تھیں کہ کوئی الٹا سیدھا نہ ہو جائے، ورنہ جب ان پر جن چڑھتا ہے تو کبھی کبھار خاصا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ خود رضیہ بی بی قابو میں نہیں رہتیں اور سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتی تھیں۔ نقصان خواہ کچھ بھی ہو، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی آواز سخت مردانہ ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیسے ہوا، یہ ایک پرانی داستان تھی کہ جب وہ نوجوان لڑکی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں تو گرمیوں کی ایک شام کو وہ غسل کر کے نکلیں تو اپنے کھلے ہوئے کالے بالوں کو جھاڑنے کے لیے چھت کی طرف اکیلے چلی گئیں۔ ان کے بال لمبے، کالے اور سحر انگیز تھے۔ وہ اندھیرا ہونے تک اوپر چھت پر ہی تھیں کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ان کے گھر والے ان کو نیچے لے کر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعت سنبھل گئی، لیکن پھر اکثر اس وقت خراب ہو جاتی جب وہ کہیں تیار ہو کر جانے لگتیں یا پھر خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتیں۔ ڈاکٹروں اور حکیموں سے کافی علاج کروایا، کسی کو بھی مرض کا پتہ نہ چل سکا۔ اس وقت ان کے دادا حیات تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر دم وغیرہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر دادا نے گھر میں یہ حکم دیا تھا کہ اس بچی کو کسی بھی جعلی پیر یا فقیر کے پاس کبھی مت لے کر جانا، کیونکہ جو جعلی ہوگا وہ صرف رقم لوٹے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جس کا اس کے اوپر قبضہ ہے وہ رضیہ کو مار دے گا، تا وقتے کہ کوئی خود ہی نصیب سے ایسا بزرگ مل جائے جو اس کو آزاد کروا دے۔ اور یاد رکھنا کہ جب تک یہ آزاد نہ ہو جائے اس کی شادی کبھی نہ کرنا، ورنہ وہ جن اس شخص کو مار ڈالے گا جس سے اس کی شادی ہوگی۔
اور آج تک نہ رضیہ بی بی آزاد ہو سکی ہیں اور نہ ہی ان کی شادی ہوئی ہے۔ بہرحال آسیہ خالہ کے جانے کے بعد ان کے محلے سے آئی ہوئی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام غالباً رخشندہ تھا، اس کو شرارت سوجھی۔ وہ تھی بھی ذرا شوق اور شرارتی مزاج کی۔ اس نے اپنے ساتھ کی بیٹھی ہوئی لڑکیوں سے کہا، یہ کیا تماشا ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ تم لوگ دیکھنا، مجھے تو جیسا ہی موقع ملا میں تو رضیہ بی بی کے گلے میں ہار ڈال دوں گی، دیکھتی ہوں نا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے بڑے نڈر بنتے ہوئے چیلنج کیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک دو لڑکیوں نے اسے سمجھایا کہ پاگل ہو رہی ہو، کیوں بلا وجہ آگ میں کودتی ہو، اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس پر وہ بولی، ارے تم لوگ دیکھنا تو صحیح، اول تو کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اگر واقعی کوئی جن ون آ بھی گیا تو میں اس سے کہوں گی کہ بھائی تمہارے جن ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر تم واقعی کوئی چیز ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت اچھی سی مٹھائی کھلاؤ۔ اچھا تو تم اس سے مٹھائی منگواؤ گی؟ لڑکیوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ خبردار میرا مذاق مت اڑانا، میں جو کہتی ہوں نا وہ کر کے بھی دکھاتی ہوں، وہ شوخ لہجے میں بولے چلی جا رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی بارات آئی، خواتین باہر کی طرف چل پڑی تو اسی وقت ہاتھ کے اشارے سے رخشندہ نے اپنی سہیلیوں کو رکنے کا کہا اور ان کو ساتھ لے کر ایک ہاتھ میں گلاب کے تازہ پھولوں کا ہار اٹھائے رضیہ بی بی کی جانب بڑھیں اور قریب پہنچ کر رضیہ بی بی کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر رخشندہ بولی، آپ کو مبارک ہو، اور یہ کہتے ہی اس نے وہ پھولوں والا ہار رضیہ بی بی کے گلے میں ڈال دیا اور مسکرا کر اپنی سہیلیوں کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے کہ کہہ رہی ہو، دیکھی میری بہادری۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ رضیہ بی بی کی حالت تبدیل ہو گئی، ان کی آنکھیں چڑھ سی گئیں اور وہ ایک دم مردانہ آواز میں رخشندہ سے مخاطب ہو کر بولیں، ہاں کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو؟ رخشندہ کا یہ سننا تھا کہ اس کے تو سر میں چکر سا آ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے سہیلیوں کے سامنے اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے کہا، جی وہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا، آج کے دن تو آپ ہمیں اچھی سی مٹھائی کھلا دیں۔ اس نے بڑی ہمت کر کے آواز نکالی۔ اچھا مٹھائی کھاؤ گی؟ بولو کون سی مٹھائی کھانی ہے؟ مردانہ آواز آئی۔ آپ ہمیں متھرے کا تازہ پیڑا کھلا دیں۔ متھرا ہندوستان میں ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں کی خاص سوغات متھرے کا پیڑا کہلاتی ہے، یہ نانی اماں نے بتایا۔ پھر مردانہ آواز آئی، اچھا تو تم لوگ متھرے کا پیڑا کھاؤ گے؟ ایک بھاری آواز گونجی، یہ لو متھرے کا پیڑا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ٹرے میں گرم گرم متھرے کا پیڑا ان کے سامنے تھا اور تھال گرم تھی۔ یہ لوگ حیرت سے رضیہ بی بی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکیوں کی تو جیسے جان نکل رہی تھی کہ ان کی پھر آواز آئی، کھاؤ نا پیڑا اب۔ اس مرتبہ رضیہ بی بی کی مردانہ آواز میں غصہ تھا اور بالآخر ان لڑکیوں نے ایک ایک پیڑا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رضیہ بی بی کی حالت نارمل ہونے لگی۔ وہ لڑکیاں یہ دیکھ کر وہاں سے آہستہ آہستہ ہٹ گئیں۔ بارات آ چکی تھی۔ آسیہ خالہ مہمانوں کو بٹھانے میں مصروف تھیں کہ انہوں نے دیکھا
کہ رضیہ بی بی کے پاس مٹھائی کی تھال رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ان سے جا کر پوچھا، یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ کون رکھ کر گیا ہے؟ جواب میں رضیہ بی بی بولی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں یہ کون رکھ کے گیا ہے مٹھائی۔ اور پھر خالہ جان وہ مٹھائی کا تھال اٹھا کر گھر کے اندر کی طرف چل پڑیں اور جا کر باورچی خانے میں وہ تھال رکھ دیا۔ شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مہمانوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ رخشندہ بھی اب اپنی ماں کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اسے بار بار وہی خیال آ رہا تھا اور ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر پہنچی، بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دونوں پاؤں کو پکڑ کر زور سے ہلا دیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر خوف کے عالم میں دیکھنے لگی۔ وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اپنے پلنگ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی کہ یکایک اس کے دونوں کندھوں کو کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اپنے بستر پر گر پڑی۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان نہ رہی ہو اور نہ ہی اس کے گلے سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ زور سے چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز تو جیسے اس کے گلے میں گھٹ کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی لیکن وہ پیاسی ہی لیٹی رہی، بستر سے نہ اٹھ سکی۔ صبح اس کی ماں اسے حسب معمول جگانے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ تم تو بالکل ٹھیک تھی۔ کچھ نہیں امی، شاید تھکن سے ہو گیا ہو، رخشندہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ تھکن؟ کیسی تھکن؟ تم نے بھلا ایسا کون سا کام کیا تھا کہ تم تھک گئی ہو؟ چلو آؤ جلدی سے ناشتہ کرو، میں تمہیں دوائی دلوا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ پکڑ کر باہر صحن میں لے آئیں، اس کو ناشتہ کرایا اور کہا، چلو برقع پہنو، دوائی لے کر آتے ہیں۔ نہیں اماں، میں نہیں جا سکتی، میری ہمت نہیں ہے، آپ میرا حال بتا کر لا دیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی ماں اس کی دوائی لینے چلی گئیں۔ دوائی وغیرہ دینے کے بعد وہ بستر پر لیٹنے کے ساتھ ہی سو گئی۔ رات بھر اس کی پریشانی میں گزری تھی۔ کافی دیر سونے کے بعد اٹھی تو بھی خوفزدہ سی تھی۔ اب جیسے جیسے رات قریب آتی جا رہی تھی اس کو ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں دو وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ اس کو اس شرارت پر خوب ڈانٹ پڑتی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے وہ جن اس وقت اس کی باتیں سن رہا ہو یا اسے دیکھ رہا ہو۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو وہ اپنی ماں سے بولی، اماں آج میں آپ کے ساتھ سو جاتی ہوں، میری طبیعت گھبرا رہی ہے۔ اس کی اماں بولی، ہاں ٹھیک ہے، اپنا بستر لے آؤ۔ نہیں اماں، بستر آپ لا کر بچھائیں۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، کمرے میں جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اچھا بابا، میں لے کر آتی ہوں۔ اور پھر اس کی ماں نے اس کا بستر اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ رات کے کسی وقت رخشندہ کی اماں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہاں ایک رخشندہ نہیں، دو لیٹی ہوئی ہیں۔ وہ گھبرا کر پلنگ سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگیں تو ان کا ایک پاؤں مڑا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑیں۔ ان کے گرنے کی آواز سے رخشندہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا امی آپ کو؟ وہ میں نے دیکھا تم ایک نہیں دو لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن امی میں تو یہ ہوں آپ کے سامنے، وہاں تو کوئی نہیں، رخشندہ نے تسلی دی۔
نہیں، ابھی تو میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے میں غلط نہیں کہہ رہی۔ اور یہ سن کر رخشندہ اور پریشان ہو گئی۔ یہ میں نے کیا مصیبت گلے میں ڈال لی ہے، وہ یہ بات بے خیالی میں بول گئی۔ اور اس کی امی نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے کون سی مصیبت گلے میں ڈال لی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ بتاتی ہوں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شادی والے دن کا سارا واقعہ ماں کو بتا دیا۔ ماں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جب تم لوگوں کو خالہ جان اچھی طرح سب کو سمجھا کر گئی تھیں تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی اماں، میں نے تو مذاق سمجھا تھا، رخشندہ بولی۔ اچھا، اب جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرنا۔ صبح میرے ساتھ رضیہ بی بی کے گھر چلنا اور ان سے اکیلے میں مل کر معافی مانگنا۔ ٹھیک ہے اماں، ٹھیک ہے، میں جا کر معافی مانگ لوں گی۔ صبح رخشندہ اپنی ماں کے ساتھ رضیہ بی بی کے گھر پہنچی۔ رخشندہ کی اماں نے رخشندہ کو کہا کہ وہ جا کر رضیہ بی بی سے مل کر آئے۔ یہ دیکھا تو آسیہ خالہ نے رخشندہ کی اماں سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ رضیہ بی بی سے اندر ملنے کیوں گئی ہے؟ اس پر رخشندہ کی اماں بولی، میں تم سے کچھ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کل میری بیٹی نے تمہارے سمجھانے کے باوجود شرارت کی اور اس کا انجام دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ساری بات بتا دی۔ اور آسیہ خالہ بولی، اوہ تو اچھا، وہ مٹھائی کا مجھے اب سمجھ میں آیا ہے۔ میں پوچھ تو رہی تھی کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ آسیبی مٹھائی تھی؟ خالہ جان نے حیران پریشان ہو کر کہا۔ رضیہ بی بی سے کمرے میں رخشندہ ملنے آئی اور ساری بات بتائی تو رضیہ بی بی بولی، نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں بیٹا، کیسی معافی؟ اور پھر رخشندہ ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنی اماں کو بتایا تو وہاں پر خالہ جان بھی سب کچھ سن رہی تھیں۔ خالہ جان بولیں، اس طرح نہیں ہوگا، تم ایک کام کرو، ایک گلاب کے پھولوں کا تازہ ہار لا کر بی بی کو پہناؤ، پھر جب وہ جن ان پر آ جائے تو تم اس سے تب معافی مانگنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی نے جا کر اکیلے کمرے میں دروازہ بند کر کے بی بی کے گلے میں ہار ڈالا۔ اس دوران باہر کھڑی ہوئی اس کی ماں کی جان تو جیسے ہتھیلی پر آئی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں گلے میں ہار پڑتے ہی چند سیکنڈوں بعد بی بی کی حالت تبدیل ہو گئی اور آواز آئی، ہو گیا تمہارا مذاق، اب کیا چاہتی ہو؟ جی وہ میں آپ سے بہت بہت معافی چاہتی ہوں۔ رخشندہ کی آواز روتے ہوئے اٹک رہی تھی۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، اور مردانہ آواز آنا بند ہو گئی۔ رخشندہ تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی اماں سے گلے لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے بھی رضیہ بی بی کو آزمانے کی کوشش نہیں کی۔